بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جمعے کا دن 17 جنوری ہے اور اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے، جمعہ مبارک۔ آج عمران خان پر تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، خان کو اللہ نے بڑی سعادت دی ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے جلدی سے اہم خبریں جو اب ہوا ہے۔ ایک تو عمران خان، غازی عمران خان بلکہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کی سزا جو فیصلہ سناتے وقت خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آج پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں سزا یافتہ جج نے ملک کے سابق وزیر اعظم کو 14 سال کی سزا سنائی۔ تحریک انصاف اوورسیز پاکستانیوں نے ملک بھر میں ورلڈ وائڈ احتجاج کی کال ہے، اور قومی اور پنجاب اسمبلی اراکین کا احتجاج بھی۔ اور بشرا بی بی اڈیالہ گرفتار ہونے کے باوجود حکومت پریشان ہے کہ اب کریں کیا، بنی گالہ نظر بندی ہے، یہ معاملہ کدھر جائے گا۔ بیرسٹر گور کو وزیر اعظم بنانے، قیدیوں کی رہائی کی آفرز، اور عمران خان نے سارا کچھ ٹھکرایا، جس کے بعد جو NRO تھا وہ جاری ہوا۔ ٹرمپ کے سابق مشیر کی ایک دفعہ پھر وارننگ کہ 20 جنوری سے پہلے گند سمیٹو اپنا۔ جوڈیشل کمیشن کی اہم ترین اجلاس ہے، 4 ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اور ملٹری حراست میں قید حسان نیازی کی آج وکلاء سے ملاقات کی اجازت بھی۔ اور مراکش میں جو کشتی میں سانحے میں ایسے افسوسناک انکشافات آ رہے ہیں، انسانیت شرما جائے، پاکستانیوں کا کیا حال ہو رہا ہے وہاں۔ تفصیل سے میں القادر ٹرسٹ کے فیصلے میں 4 اہم پہلو ہیں، ایک فیصلہ ہونے سے پہلے، ایک اس کے دوران، ایک اس کے بعد، اس کے اب دنیا بھر میں کیا اثرات ہوں گے، اوورسیز پاکستانیوں کا لائے عمل کیا ہوگا، فورن ریمیٹنس کی مہم پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، انسانی حقوق کے حوالے سے اب یہ کیس کس طرح اثر انداز کرے گا۔ سزا دے کے حکومت نے اپنے پاؤں پر ایک دفعہ پھر کلاڑی مار دی۔ سب سے پہلے پاکستان کی قوم تو ساتھ یہ یاد رکھے، جس طرح الیکشن سے پہلے خان کو 31 سال کی سزا سائفر توشہ خانہ عدت کیس میں ہوئی اور وہ ہواؤں میں اڑی، یہ سزا بھی ایسے ہی عدالتوں میں 15 سے 20 دن میں ختم ہو جائے گی، سزا کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ کیس اب ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ میں ان کے لگائے ہوئے جو 4 جج ہیں جن کے لیے آج جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کی کوشش ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ میں یہ اپیل لگے گی۔ اور یہ جو کوشش ہو رہی ہے نا فیس سیونگ کی، جس پر بھرپور کام کیا جا رہا ہے، جو حالات ہیں دیکھیں، دباؤ ان کی گردن تک پہنچا ہوا ہے، اور فیصلے پھر بالکل اسی طرح آ رہے ہیں جب 15 دسمبر 1971 کا دن یاد کریں، جنرل AK نیازی ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا، چند گھنٹوں بعد پینٹ اتروائی مہم تھی، ہتھیار ڈالنے تھے، اس کی اب باتیں اس وقت کی سنے، وہ ایسے ایسے دعوے، ایسے ایسے فیصلے کر رہا تھا کہ عقل دنگ رہتی۔ BBC کے رپورٹر پریشان تھے کہ یہ بندہ کون سا نشہ کر کے بیٹھا ہے، یا تو اسے حالات کا، حقائق کا پتہ نہیں، یا اس وقت یہ اپنی آخری سانسوں پہ اور جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارا ہے۔ بالکل یہ فیصلہ اسی تناظر میں، کیونکہ جو حالات اس وقت دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے، اس فیصلے کا پاکستانیوں کو پتہ تھا۔ اس فیصلے کو 3 مرتبہ مؤخر اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو بار بار یہ جا کے کہا گیا ہمیں فیس سیونگ دے دو، ہماری بات مان لو، پھر باضابطہ طور پہ امریکہ کے حکم کا ہم انتظار کریں گے، ورنہ وہاں سے رہائی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے یہ سزائیں دینے کے بعد امریکہ کو کہیں گے دیکھیں جی ہماری عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے اور ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، یہاں پہ میں آپ ان کو تھوڑی سی ان کی آنکھیں، کھڑکیاں کانوں کی کھول دوں۔ جنہوں نے بات منوانی تو کیسے منواتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی یوکرین کو نیٹو سے نکالنے کے لیے فرانس کے صدر ملا، اور اسے یوکرین کی نیٹو کی ممبرشپ 20 سال کے لیے ڈیلے کرنے کا کہا، کیونکہ پیوٹن نے کہا تھا کہ نیٹو کو اس کا ممبر نہیں بنانا تھا، ورنہ یوکرین میں جنگ نہیں بند ہوگی۔ فرانس کے صدر میکرون اکڑ گیا کہ جی ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا ہے، ہماری ایگزیکٹو برانچ نے، یورپی یونین نے یوکرین کی نیٹو ممبرشپ کا فیصلہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے بس یوکرین نیٹو میں نہیں چاہیے۔ اس کے بعد فیصلہ ملتوی ہو گیا۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو عدالتوں پہ چھوڑ رہی ہے کہ جی خان کے معاملات میں عدالتوں نے فیصلہ کیا، ہماری عدالتوں نے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتیں چکلوں سے کم نہیں ہیں حقیقت میں، انسانی حقوق کی ایک لائن میں، کہ ان کی عدالتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں اور جس طرح کے جج ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جس ملک کے عدالتوں کے فیصلوں کا جج سے پہلے صحافیوں کو پتہ ہو، ان عدالتوں کے فیصلوں کی کیا اوقات ہونی ہے۔ اس فیصلے کو 3 مرتبہ ملتوی کیا گیا۔ خان کے پاس جا کے کیا بات کرتے تھے، بار بار عمران خان کی یہ جو منت ترلا اس دوران ہوتا رہا، وہ کیا ہوتا رہا۔ ابھی یہ جو بیرسٹر گور سے ملاقات ہوئی، جس پہ عمران خان سے ملاقات ہوئی بعد میں، اس میں کیا ملاقات میں باتیں، کیا آفر کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کو حکومت میں شامل کرنا، تحریک انصاف کا وزیر اعظم لگانا، خان کی رہائی، مقدمات کی واپسی، مینڈیٹ کی 20% واپسی پنجاب میں، بدلے میں جو 2 سال 7 مہینے ظلم کیا، 9 مئی لوگوں کو شہید کیا، 26 نومبر میں لوگوں کو شہید کیا، اس کا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ واپس لے لیں۔ پھر یہ جو مدت ملازمت توسیع کی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو نہ چھیڑیں۔ اور پھر جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں باجوہ سمیت، حاضر ڈیوٹی جو ہیں، ان کے اوپر FIR نہیں کاٹنی۔ خان نے انکار کیا یہ آئین اور قانون کا کام ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے صحافی باقاعدہ ڈیالہ جیل آج بھیجے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ
فل فور جو جاری ہونے رات کو واٹس ایپ مل چکے تھے سارے. آپ نے صحافیوں نے صرف یہ کہنا خان گھبرا گیا, آج خان پریشان تھا, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, عمران خان کی ڈیل وہ جوتے کی کپتان چپل کی نوک پہ رکھتا ہے, انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو بڑی بارسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں, یہ جو واٹس ایپ پہ صحافیوں کو آج اڈیالہ جیل بھیجا کہ جی, اور جس طرح وہ لچے لفنگے پی ٹی وی پہ بٹھائے ہوئے ہیں, وہ تمام سارے پہنچے ہوئے تھے. ان سب کی ٹویٹس بھی باقاعدہ طور پر آئی ہوئی تھیں, اور اس میں انہوں نے ٹویٹس میں 14 سال اور 7 سال کا باقاعدہ ذکر بھی کیا تھا. وہ سارے کے سارے آج موجود تھے, اور وہ ایک ہی بات انہوں نے کی, آج ہم خان کو گھبرا کے دیکھ لیں, آج ہم نے خان کو بڑا پریشان. خان کے ارد گرد جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں احتساب عدالت نے جو ہی فیصلہ دیا, خان کا ریئیکشن بڑا دلچسپ تھا. خان مسکرایا, اللہ کا شکر ادا کیا اوپر دیکھے. 31 سال کی سزا دی, وہ نہیں گھبرایا. وہ 14 سال کی احتساب عدالت کی سزا, اور وہ پھانسی گھاٹ کی طرف اشارے کر کہتا ہے کہ اس سے آگے تمہارے پاس کیا ہے. وہ اس بد کردار جج کی سزا سے گھبرا گیا. خان کو تو میرے خیال میں آج 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہوں گے. خان نے اپنی آخرت کا سامان پیدا کیا ہے. شہباز گل ایک جلسے میں, آن لائن جو جلسہ تھا اس میں موجود تھے, اس نے ایک بات کی تھی, ہیلی کاپٹر عمران خان کا خراب ہوا تھا, شہباز گل بھی ساتھ تھا عمران خان کے. انہوں نے کہا خان صاحب میں بڑا پریشان ہوں, اب تحریک انصاف جماعت کا کیا بنے گا, اتنی بڑی جماعت. خان نے کہا تمہیں پی ٹی آئی کی فکر پڑی ہے, مجھے اپنی آخرت کی سوچ ہے. خان نے اپنی زندگی میں آخرت میں بہت کچھ انویسٹ کیا, اسے اللہ نے سب کچھ وہ دیا جو ایک عام انسان 10 دفعہ جنم لینے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں, وہ اپنی آخرت کا سامان جوڑ رہا ہے. ہم سب لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, ہماری جان, ہمارا مال نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. بھئی عملی طور پر ہمارے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا. عمران خان وہ واحد شخص ہے جس نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا. دنیا کی تاریخ میں کوئی سربراہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جوتے اتار کر نہیں کیا. آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں. عمران خان دنیا کا واحد وزیر اعظم جو سفارتی پروٹوکول کو پرے ہٹاتے ہوئے, جس کی باجوہ اور ان تمام لوگوں کو شدید رنج اور غصہ تھا کہ یہ جوتے اتار کے کیوں مدینہ گیا. یہ محبت اور عشق کی وہ معراج ہے کہ وزیر اعظم کا پاکستان میں سب سے بڑا عہدہ ہے. ہاں, خان نے علامتی طور پر دکھایا کہ میری اور اس عہدے کی اس سرزمین پر کوئی اوقات نہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ عاشقوں کے لیے, ویسے ماننے والوں کے لیے. عشق کا رتبہ جو ہے وہ عشق ہی جانے, ہر شخص کا عشق کرنے کا اپنا انداز, اپنا سٹائل ہے. وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک زبردست بات کی تھی, مجھے یاد آ گئی کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, کتھے گستاخ اکھیاں جا لڑیاں. تو اس پہ کبھی غور کریں, آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آنکھیں گستاخ جرت نہیں کر سکتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی. خیر یہ باتیں پھر کسی وقت کریں گے, لیکن جس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اقتدار میں خان یہ ثابت کرتا ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمیٹیاں بنائی ہیں, جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کانفرنسیں کرو, اور سب سے بڑا خان کا کارنامہ جس کی وجہ سے میں عمران خان کا دل و جان سے مرید ہوا, جب عمران خان اقوام متحدہ میں چیخ چیخ کے دنیا کو کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہمیں کہنا ہے کہو, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہنا, کیونکہ ہمارا دل دکھتا ہے. اور یہ دنیا کو یہ بات سمجھ آئی, اور میں سمجھتا ہوں یہ خان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. یہ جو اسلاموفوبیا کا 15 مارچ کا دن رکھا, یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے, آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھیں, یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو شبشان میں گستاخی لوگ کرتے ہیں, کتنا دل دکھتا ہے, حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ خان نے رکاوٹ لگائی کہ اب گستاخی کرتے ہوئے سوچتے ہیں لوگ. عمران خان نے اپنی جان مال اپنے بچے سب اس راہ میں قربان, حقیقت میں وہ نہیں ملتا بچوں کو, اس سے بچے دور ہیں. یہ سزا خان کو کیوں مل رہی ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اس بات پہ ملی تھی. اقوام متحدہ میں خان قرضے مانگتا, بھیک مانگتا, ملک کی ترقی مانگتا, خارجہ تعلقات میں اس نے ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ مانگا تھا. یہ ہم سب دعوے کرتے ہیں, وہ عملی کام کر کے دکھایا. اس کی حکومت گئی ہے شلوار قمیض پہننا چھوڑ دے, تسبیح اٹھانا چھوڑ دیں, یا کا نعبد و یا کا نستعین کہنا چھوڑ دے, مدینہ کی ریاست کا نام لینا چھوڑ دے, تو باجوہ بھی خوش, اس کی بیوی بھی خوش, اس کے پچھلے بھی خوش. بات صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ریسرچ کروانے کی ہے کہ ان احکامات پہ نوجوان نسل کو پڑھانا ہے. اپنی آخرت بھی سنواروں, جس طرح غازی علم الدین شہید کو پتہ تھا کہ اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کہ عشق قربانیاں مانگتا ہے, اور خان یہ قربانیاں دے رہا ہے. اس کی بیوی دوبارہ جیل پہنچ گئی, بشرا بی بی اپنا سامان اٹھا کے سب سے پہلے پہنچی ہوئی. وہ فخر سے 7 سال کی سزا لے رہے ہیں, خوشی خوشی جیل جا رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ کوئی پراپرٹی کا کیس نہیں, کوئی جائیداد کا کیس, یا پیسہ چوری, کوئی قتل, کوئی ڈکیتی. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے, نوجوان نسل کے لیے یونیورسٹی بنانے کا کیس ہے. اور یہ دنیا اور آخرت میں خان نے دونوں میں کام کر دیے. پاکستان کی قوم باخدا خوش ہو. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان بہت مطمئن اور خوش ہے اس بات پہ. یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے خان کے لیے. اب میں دیکھیں, یہ جو جج اس کی بات کروں, بد کردار جج, جس طرح آئین اور قانون میں سب سے بڑی عدالت جسے سپریم کورٹ لکھ کے دے رہی ہے, جج ناصر جاوید رانا, مس فٹ قرار دیا 2004 میں.
جس نے ملزم کی غیر موجودگی میں ریمانڈ دیا تھا، تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ آبزرویشن دی تھی ابو الخیری کیس میں کہ آئندہ اسے جج نہ لگایا جائے. اسے ڈھونڈ کر اسے لگایا گیا اس کیس میں. صرف یہ نہیں، ابو الحسنات ذوالقرنین کا پورا کیریئر اٹھا کے دیکھیں. بینکنگ کوڈ، مریم نواز کے وکیل سے لے کے دہشت گردی کے کیسز میں جس نے سزائیں دیں، ہمایوں دلاور کا پورا کیس اٹھا کے دیکھیں، پراپرٹی کے کیسز، کرپشن کے معاملات، قاضی فائز کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، منی ٹریل سے، کرپشن سے، بیوی کی جائیدادیں، یہ تمام وکلا جنہوں نے خان کے خلاف کیسز لڑے ہیں، وہ ایک ایک بندے کا کردار اٹھا کے دیکھیں. قاتلوں، چوروں، ڈاکوؤں کی وہ کرتے رہے وکالت. ان کی معلومات کس دن میں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو نہیں مانتے تھے جج، ان کی پھر کنپٹیوں پہ بندوقیں رکھیں، کسی کے بچے اٹھائے، کسی کے بہنوئی کو اغوا، کسی کو 104 ڈگری بخار میں باہر ایمبولینس کھڑی کر کے فیصلے کروائے، کسی کے بیٹے کا ولیمہ رکوایا کہ نہیں ہونے دیں گے ولیمہ جب تک فیصلہ نہیں دیتے. وہ جج بشیر کی بہن فوت ہوئی تھی، تعزیے سے اٹھوا کے بیماری کی حالت میں اس کا بلڈ پریشر 200 پر پہنچے ہوئے سے فیصلہ کروا دیا. بالکل جس طرح مولوی مشتاق، جسٹس منیر اور قاضی فائز جیسے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بد کردار لوگ یہ فیصلے کروائے گئے. یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سوچ سمجھ کر NRO نہ ملنے کے بعد دیا خان سے، کیونکہ خان نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا تھا. ان کی لوٹ مار کی جو دولت سوئس بینکوں میں پڑی ہے، یورپ میں، امریکہ میں پڑی ہیں، وہ دوبارہ واپس آنی تھی. خان ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ چوری کا جو پیسہ پاکستان کی عوام کا لوٹا وہ واپس لاؤں گا. یہ اسے تحفظ دینے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے کیوں بنایا کہ نواز شریف کی جائیدادیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، جرنیلوں کا لوٹا ہوا مال پڑا ہوا ہے وہاں بینکوں میں. خان وہ واپس لانے کی بات کرے گا، اور آئندہ کوئی سوچے بھی نہ. اس کیس کا فیصلہ ایسا دیں کہ لوٹ مار کی دولت کو کوئی واپس لانے کا نہ سوچے. حسن نواز نے جو پیسے وہاں سے پراپرٹی خریدی، منی لانڈرنگ کے معاملات، جائیدادوں کے معاملات، یہ ملک ریاض کو بیچیں، پیسہ سپریم کورٹ میں آیا، 22 ارب حکومت کو منافع ہوا. کابینہ نے اپروول دی، بھئی دوسری کابینہ بنا کے کینسل کر دیں، لیکن نہیں، انہوں نے یہ کیس اس لیے بنایا. اور اس کیس کے قانونی نکات آپ پڑھیں. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ فوجداری کا قانون اٹھائے، اسے کرمنل جسٹس سسٹم پڑھے، اس کے اندر آرٹیکل 10 سے وہ کہتا ہے. اور یہ جو بدکردار فیصلہ لکھ رہا ہے جج، اس میں بھی لکھا ہے کہ غلطیاں ہیں ہمارے اس کیس میں، شہادتیں اکٹھی کرنے میں، شہادتیں غلط بھی ہیں جو کہ قدرتی امر ہے، لیکن پھر بھی سزا سنانی ہے. حالانکہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جس مقدمے میں شک ہو، ثبوت کی کمی ہو یا تضاد ہو، اس شک کا فائدہ ملزم کو دیتے ہیں. یہ آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اس طرح کے بے تحاشا فیصلے موجود ہیں کہ ملزم کو سزا دینا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے. اگر شک ہوا، شواہد اور تضاد میں استغاثہ کی جو کہانی میں اگر خامی ہو تو اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے. قانون کہتا ہے کہ یہ نظام میں اگر 10 مجرم آزاد رہیں وہ بہتر ہے بجائے ایک بے گناہ کو سزا ہو. لیکن یہ بد کردار، گناہ گار، یہ اس وقت طاقتور عہدوں پر موجود ہیں، جنہوں نے فاطمہ جناح کو بجلی اور پانی کے بل ادا نہ کرنے پہ قید کیا، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے آئین میں جس نے ناموس رسالت کی شک ڈالی اسے پھانسی دلوا دی. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں. جنرل جیا کی ساری وارداتیں ہوں، مولوی مشتاق کے فیصلے ہوں، جسٹس منیر کے نظریے ضرورت ہوں، یہ ساری کی ساری وارداتیں وہی ہیں. انہوں نے سزا کے اندر یہ جو شامل کیا نا کہ القادر یونیورسٹی پر قبضہ کر لیا جائے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خان کا، ان کا حقیقی رفاہی اداروں کے جو منصوبے ہیں، کینسر اسپتال، نمل یونیورسٹی، القادر جیسے، انہیں روکنا ممکن ہے. یہ لوگ تو زمان پارک اور بنی گالہ پر بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، خان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کو دن بدن امت مسلمہ میں بھی اس فیصلے کا آپ نتیجہ بھی دیکھیے گا. ابھی میں بتا رہا ہوں، عرب صحافیوں کو میں نے بھیجی ہیں ٹویٹ سارے یہ سارے. آج جوڈیشل کمیشن میں جو جج پہنچے ہیں، صرف اب ہوگا کیا، انہیں آگے لانے کی کوشش، زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے کی. لیکن اب وہاں ہائی کورٹ میں حسن نواز کا معاملہ بھی آئے گا، نواز شریف کا معاملہ بھی آئے گا، کیونکہ ہائی کورٹ میں تو کیس کھلے گا، اب اس میں تفصیل میں جائیں گے. 15-20 دنوں کی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش صرف یہ ہے کہ امریکہ باضابطہ طور پر خان کی رہائی کے لیے درخواست کرے، باضابطہ طور پر، تاکہ ہم اپنی لات امریکہ کے اوپر کریں. ہم کہیں جی بل کلنٹن کے کہنے پر نواز شریف کو چھوڑا، بے نظیر بھٹو کو مشرف کے کہنے پر چھوڑا، اس کے کونڈالیسا رائس کے، تو عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے. یہ نیریٹو بنانے کی کوشش ہے. ان کیسز میں کوئی سب کو پتہ ہے یہ جھوٹے اور بوگس کیسز ہیں. جیسے پہلے 31 سال کی سزائیں ختم ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ اس طرح ختم ہو جائے گا. اس معاملے میں صرف انہیں چاہیے سیف ایگزٹ، تاکہ امریکہ کو مجبور کریں، تاکہ عمران خان دوبارہ آ کے ہمارے لیے مشکلات نہ پیدا کرے، ہمیں قانون کے دائرے میں نہ لائے، ہمیں اپنے انجام کی طرف نہ لے کے. ڈر ہے وہ صرف. عمران خان نے کوئی جنرل پنوشے کی بات کیوں کی انسانی حقوق پہ؟ وہ چلی کا صدر تھا 1973 سے 1990 تک. پڑھے ذرا اس نے انسانی حقوق کی کیا کیا تباہی و بربادی اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کی، لیکن وہ بچ نکلا. اس کے مرنے کے بعد پھر عدلیہ نے اس کی آمریت پر معافیاں مانگی، لیکن اسے سزا نہیں ہونے دی. تو جنرل پنوشے کی طرح یہ سب لوگ بچنا چاہتے ہیں. یہ اب اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں کال دے رہے ہیں احتجاج کا. اور اب دیکھیں 3 دن رہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری. میرے خیال میں تو انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے، فیصلہ دے گئے. اب یہ مہم زور پکڑے گی. 10 ڈیجیٹل ٹرک امریکہ میں چلنے تھے تصاویر اور ویڈیو میں، اب 100 ہوں گے.
یہ جو فارن ریمیٹنس کی مہم میں کسی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت سوچ رہے تھے 50-50 تھے، اب ساروں نے اس کو پیسے روکنے ہیں اور انہیں شدید نقصان ہوگا، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ باقی جو معاملات ہیں اس پورے مرحلے سے جڑے ہوئے سیاسی طور پر، وہ تحریک انصاف کو، یہ حکومت کی یہ جو آخری کوشش ہوتی ہے، یہ جس طرح سانپ کی، آپ پتہ ہے جب آپ پیر رکھیں نا اس کی دم پہ تو وہ اچھلتا ہے، یہ اس وقت وہی معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خطرناک بھی ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ مڑ کے کاٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اب اس وقت اس سانپ کے بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ان کی انشاءاللہ یہ اپنے بلوں میں واپس چلے جائیں گے، یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے ان کے سر آپ کو پتہ ہے جمہوری انداز میں کچلے جائیں گے۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور جو انشاءاللہ چیزوں کو، حالات کو بہتر کرے۔ عمران ریاض کے ساتھ آج میرا انٹرویو ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تفصیل سے ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کریں گے، وہ ضرور چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔